دوسرا پہلو رہ گیا آخرت کا. آخرت کا جہاں تک تعلق ہے وہ باوجود اس کے کہ انسان بسا اوقات اپنے معاشرے کے نیک اثر کی وجہ سے اگر اسے نصیب ہو یا اپنے خلیوں کی طبی حالتوں کی وجہ سے شر کی بجائے خیر کی طرف مائل ہو، یہ ممکن ہے. ایک بچہ سعید فطرت ہے، دکھائی دے دیتا ہے، اس میں پیار کا مادہ ہے، پیار کی بات سن لیتا ہے، سمجھتا ہے. ایک بچہ جو شرارت کی طرف مادہ ہے، ایک گندے گلیوں کے ماحول میں بیچارہ پل رہا ہے، اس کے مزاج میں کرختگی، لوٹ مار، جھوٹ، گندگی، یہ پہلے شامل ہوتے ہیں. ایک بچہ ہے جو نبیوں کی اولاد ہے، اس کو بہت پاکیزہ اور مقدس ماحول میسر ہوتا ہے. ان سب باتوں میں ایک گہرا حکمت کا پیغام ہے کہ اگر ہر شخص اپنی بدی یا اپنی نیکی کے مطابق اسی طرح مر جائے تو اس کائنات کا مقصد ہی کوئی نہیں رہتا. ایک شریر شرارتیں کرتے ہوئے جب مرتا ہے تو وہ نجات حاصل کرتا ہے، نہ کہ وہ اس سے کوئی سزا کا ایک خطرہ درپیش ہوگا. بس یہ جو خیال ہے ہر ظالم اور مجرم کا کہ اپنی زندگی میں اگر میں قانون کی نظر میں نہ آؤں اور جتنے چاہے ظلم کر لوں میں بچ کے نکل جاؤں گا، اس کا توڑ صرف آخرت کے دن کا تصور اور اس پر ایمان ہے. نیک آدمی کئی قسم کے ہیں، بعض نیکی ہی کو اپنی جزا سمجھتے ہیں، یہ اعلیٰ درجے کے لوگ ہیں، مگر بہت سے ایسے ہیں جن کی نیکی مزاج کی وجہ سے جو انہوں نے ورثے میں پایا ہوتی ہے، اور وہ نیکی جزا کی مستحق نہیں ہوا کرتی. مثلا ایک زنخہ ہے جس کو خدا نے جنسی تعلقات کی طاقت ہی عطا نہیں کی، وہ کہ اللہ میں مجھے جزا دے، میں بڑا نیک آدمی ہوں، میں نے کبھی کسی عورت کو بد نظر سے نہیں دیکھا. تو یہ لاجک جو آپ بیان کر رہے ہیں اگر یہ 100% تسلیم ہو جائے اس کو جزا ملنی چاہیے، مگر جزا اس کو ملے گی جس میں مخالف مادہ موجود ہو اور اس خیال سے کہ اللہ تعالیٰ اس سے منع کرتا ہے پھر رک جائے. کسی کے کہنے میں رکے تو اس پر اس کی جزا ہوا کرتی ہے. اگر بغیر کہے حالات کے تقاضوں میں رکتا ہے تو اچھی بات ہے مگر قابل جزا نہیں ہے. تو یوم آخرت میں جو جزا اور سزا کا تعلق ہے اس کا یہی فلسفہ ہے جو مختصر میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے.